بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ زونی آفیشیل 3M کے معزز ناظرین و کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بعث کے 5ویں سال ماہ شوال مطابق ماہ جولائی 640 عیسوی بمقام مکہ مکرمہ حجاز المقدس میں ہوئی۔ آپ کا بچپن مکہ مکرمہ میں گزرا اور 9 سال کی عمر میں مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ اس کم سنی اور کم عمری میں یادداشت اور قوت حافظہ اتنا مضبوط تھا کہ ہجرت نبوی کے تمام واقعات اور ان کی جزائیات بھی یاد ہو گئی تھی۔ آپ سے بڑھ کر کسی صحابی نے احوال ہجرت مفصل اور مسلسل بیان محفوظ نہیں رکھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں باب الہجرت کے تحت ان میں بہت سی جزیات کو درج فرمایا۔ سیدہ عائشہ کی اولاد نہ تھی، ایک بار حسرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگیں کہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں کنیت رکھوں، لیکن میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر کنیت رکھ لو، جس پر انہوں نے اپنے بھانجے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر کنیت رکھ لی۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے اور کوئی غم کسار نہیں تھا۔ یہ حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے والے لوگوں سے دیکھی نہ جاتی تھی۔ اسی دوران سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے کہا، آپ اتنے پریشان رہتے ہو، شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے فرمایا، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ انہوں نے آپ کے 2 رشتے بتلائے، ایک سیدنا ابو بکر کے گھر ہے اور دوسرا رشتہ سیدہ سودا بنت زمعہ کا ہے۔ چنانچہ وقت نے دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جمع فرما دیا۔ آپ کی طرف سے پیغام نکاح بھی سیدہ خولہ لے کر گئیں۔ امام رومان نے سنا تو بہت خوش ہوئیں، لیکن اپنے خاوند سیدنا ابو بکر سے مشاورت کے لیے وقت مانگا۔ وہ تشریف لائے، ان کے سامنے بات رکھی۔ انہوں نے فرمایا کہ بات تو بڑی سعادت کی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منہ بولا بھائی بنایا ہوا ہے، تو میری بیٹی ان کی بھتیجی ہوئی، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ سیدہ خولہ یہ مشکل آپ کے پاس لے کر گئیں۔ آپ نے فرمایا، وہ میرے دینی بھائی ہیں اور دینی بھائی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ چنانچہ سید ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی کا رشتہ قبول فرما لیا اور یوں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپ سے ہو گیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی کے زیر سایہ تعلیم و تربیت حاصل کرتی تھی اور جلد ہی انہوں نے اپنے خدا داد مثالی قوت حافظہ اور ذہن کی وجہ سے علم فنون میں مہارت حاصل کر لی۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں تو یہ دوران ان کی تعلیم و تربیت کا حقیقی دور بنا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کشانہ اقدس میں آ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کچھ سیکھا وہ آج پوری امت مسلمہ خصوصاً مسلمان عورتوں کے لیے بھلائی اور نجات کا سامان بنا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے معلم اعظم کی حیثیت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جملہ ازواج کے ایک ایک فعل کی نگرانی فرماتے رہے اور کہیں کوئی لغزش نظر آتی تو فوراً اصلاح فرماتے۔ اس سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو
جو امتیاز حاصل ہوا وہ ایک مثال رکھتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر نکاح کے وقت کم تھی، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی ذریعہ امت کے مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا کام لینا مقصود تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ رب العزت نے ذہانت عطا فرمائی تھی۔ اس کے ہوتے ہوئے آپ کے سامنے جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ واضح فرما دیتے تو وہ انہیں ازبر کر لیتی۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث کی کتابوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کردہ حدیثوں کی کافی تعداد ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم علیہم رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم کے علاوہ کسی دوسرے صحابی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ حدیث روایت نہیں کی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھنے کے ساتھ لکھنا بھی سیکھا، ناظرہ قرآن پڑھا، علم و انصاب سے واقفیت حاصل کی، علم طب میں مہارت پیدا کی، شریعت کے باریک باریک نکات یاد کیے، خطبات میں عبور حاصل کیا، ضروریات دین اور قرآنی و نبوی علمی علوم میں ملکہ پیدا کیا۔ اللہ جل شانہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن و سنت سے مسائل کو سمجھنے اور ان کو حاصل کرنے کا شعور بخشا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اثر نے آپ کو امت کی ایک بہترین فقیہ اور عالمہ بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے صحابہ مشکل سے مشکل مسائل میں آپ کی طرف رجوع کرتے اور تسلی بخش جواب پاتے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مرتبہ ہے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر منافقوں نے بہتان باندھا تو اس وقت اللہ جل شانہ نے برات کے لیے قرآن کریم کی 17 آیات اتار دیں جو قرآن مجید کا حصہ ہیں اور ہمیشہ آپ کی عظمت و بزرگی اور عزت و عصمت کا اظہار کرتی رہیں گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اجازت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ کی شیبل آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی دنیا اور آخرت میں بیوی ہوں گی، اور 3 مرتبہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دکھائی گئی تھی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، اے عائشہ، تم مجھے 3 مرتبہ خواب میں دکھائی گئی تھی کہ جبرائیل امین تمہاری تصویر ریشم کے ایک کپڑے میں لپیٹ کر لائے اور مجھ سے کہا یہ تمہاری بیوی ہیں۔ میں وہ کپڑا کھول کر دیکھتا اور کہتا کہ یہ اگر اللہ تعالی کی طرف سے ہے تو ہو کر ہی رہے گی۔ ان باتوں کے علاوہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی ہی برکت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تمیم کا حکم نازل فرما کر امت کے لیے آسانیاں پیدا فرمائی۔ ان روایتوں سے بارگاہ خدا بندی میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ سمجھ میں آتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسا رتبہ بلند حاصل ہوا، وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل و جان سے اطاعت و فرما برداری کی وجہ سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے کے سبب سے جو خدمت گزاری کی وہ امت مسلمہ کی عورتوں کے لیے مشغل راہ ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے جو اطاعت کی وہ پوری امت کے لیے ایک سبق ہے۔
خود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں 9 باتیں ایسی ہیں جو دنیا میں میرے سوا کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ خواب میں فرشتے آنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری تصویر پیش فرمائی۔ 7 سال میں میرے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح 9 برس کی عمر میں میری رخصتی ہوئی۔ امہارات المؤمنین میں میرے سوا کوئی بیوی پہلے کنواری نہیں تھی۔ امہات المؤمنین میں سے صرف میرے بستر پر قرآن کریم نازل ہوتا۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ میرے حق میں قرآن کریم کی آیات اتری۔ میں نے جبرائیل امین کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھے وفات پائی۔ 58 ہجری رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو آپ سخت بیمار ہوئیں۔ نماز وتر کی ادائیگی کے بعد آپ اس جہاں سے اس جہاں کو کوچ فرما گئیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دنوں مدینہ طیبہ کے قائم و مقام کے حاکم تھے۔ انہوں نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجوں اور بھتیجوں قاسم بن محمد ابو بکر، عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ بن عتیق، عمرو بن زبیر اور عبداللہ بن زبیر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی اور امت محمدیہ کی ماں کو قبر میں اتار دیا۔